جو امتحان پروردگار اپنے بندوں کا لیتا ہے نا، اس کی دو قسمیں، ایک ہے کمپلسری اور ایک ہے آپشنل۔ کمپلسری جو لازمی ہے، اب وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا اس مرحلے سے گزرے ہیں، وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ بھائی بعض پیپرز ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں کمپلسری، لازمی، اور بعض ہوتے ہیں کہ جو آپشنل ہوتے ہیں۔ بھائی آپ 9th کے اندر آئے، سائنس کا مضمون لینا چاہتے ہیں تو سائنس لے لیجئے، اور اگر کامرس لینا چاہتے ہیں تو کامرس لے لیجئے۔ انٹر کے اندر آئے تو سائنس والے پری میڈیکل لے لیں یا پری انجینئرنگ لے لیں۔ تو ہوگا کیا کہ بھائی آپ یہ لیں گے تو یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑیں گے، اور اگر یہ لیں گے تو یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑیں گے۔ اکنامکس کا کوئی تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے، اکاؤنٹنگ کا کوئی تعلق سائنس کے ساتھ نہیں ہے، تو سائنس والے کا امتحان ہوگا اکاؤنٹنگ کا؟ نہیں ہوگا۔ سائنس والے کا اکنامکس کا پیپر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پری میڈیکل والے کا بایولوجی کا، زولوجی کا، باٹنی کا امتحان ہوگا؟ کیا میتھس کا امتحان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پری انجینئرنگ والے کا اس کا ہوگا، اس کا میتھس کا امتحان ہوگا۔ کیا اس کا باٹنی کا اور زولوجی کا پیپر ہوگا؟ کہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے گروپ وہ والا لیا ہے، اس نے گروپ دوسرا لیا ہے۔ لیکن کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ بھی لے لیں امتحان تو ہوگا۔ مثال کے طور پر اسلامیات، مثال کے طور پر پاکستان اسٹڈیز، کہ یہ کیا ہے؟ صاحب ہم نے تو سائنس لیا ہے، ہم پاکستان اسٹڈیز کیوں پڑھیں؟ کہ آپ سائنس لیں یا کامرس لیں یا کچھ اور لیں، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کا امتحان تو ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو پہلا مرحلہ کیا تھا کہ اگر آپ کالج کے اندر ہیں تو امتحان تو ہوگا، پہلا تو مرحلہ یہ تھا۔ دوسرا مرحلہ جو کمپلسری ہے اس کا امتحان تو لازمی ہوگا، باقی آپ کو اختیار ہے، آپ یہ والا گروپ لے لیجئے یا وہ والا گروپ لے لیجئے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر یہ اپلیکیشن دی کہ جناب ہمارا یہ کمپلسری سبجیکٹ چینج کر دیجئے، کیا اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی؟ جواب جی نہیں ہوگی۔ بالکل یہی معاملہ دنیا کا بھی۔ پروردگار عالم نے کچھ امتحانات کمپلسری رکھے ہیں اور کچھ کے اندر گنجائش رکھی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز یہ کمپلسری ہے، ماہ رمضان کے روزے کا یہ کمپلسری ہے۔ اب اگر کوئی شخص خدا سے یہ دعا مانگے کہ اے پروردگار ٹھیک ہے تو امتحان لیتا ہے تو امتحان لے، مگر یہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے، اس کو مجھے چھوڑ دے، میں اس کی جگہ ظہر کے ٹائم پر 4 رکعتیں اور پڑھ لوں گا، کہ یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ کمپلسری ہے، اسی ٹائم پر پڑھنی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس امتحان کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ انسان کوئی اپلیکیشن خدا کی بارگاہ میں دے، نہیں ہو سکتا۔ کہ ماہ رمضان کے روزے کا بیمار ہو کہ نہیں، بس دل نہیں چاہ رہا، کہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ اگر تم صحت مند ہو تم کو یہی ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا؟ کچھ چیزیں ہیں کمپلسری، کچھ چیزیں ہیں جو آپشنل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ غریب ہے، کیا وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اے پروردگار مجھے دولت دے دے؟ بالکل مانگ سکتا ہے۔ کوشش کر سکتا ہے؟ بالکل کوشش کر سکتا ہے کہ اس کی غربت دولت سے تبدیل ہو جائے، اس کے پاس پیسہ آ جائے۔ مگر وہ یہ یاد رکھے کہ اگر غربت چلی گئی اور پیسہ آ گیا تو امتحان ختم نہیں ہوگا، پرچہ بدل جائے گا۔ امتحان ختم نہیں ہوگا، بس پرچہ بدل جائے گا، اس لیے کہ اب اس نے اپنے آپ کو دوسرے گروپ کے اندر رکھ لیا۔ پروردگار سے دعا مانگی، اے پروردگار غربت کا امتحان بہت سخت ہے، میں دولت کا امتحان دینا چاہتا ہوں، اور خدا نے اس کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی، تو ہو سکتا ہے کہ گروپ بدل جائے، مگر گروپ بدلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتحان ختم ہو جائے گا، بس امتحان کا پرچہ بدل جائے۔ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس دولت آ گئی، امتحان کا پرچہ بدل گیا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو یہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے کہ نہ دولت کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ غریب ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل۔ یہ راضی اور ناراض ہونا نتیجے سے وابستہ ہے۔ ابھی تو امتحان ہو رہا ہے، امتحان کے دوران آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ خدا راضی ہے یا خدا ناراض ہے؟ تو نہ دولت کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے، نہ دولت کا ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل، نہ غربت خدا کے ناراض ہونے کی دلیل ہے، نہ غربت خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ پیسہ بھی نہیں ہوتا اور امتحان میں ناکام ہو جاتے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ دولت دے کر خدا آزمانا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ یاد رکھیے گا کہ نہ مال کا ہونا خدا کی طرف سے کامیابی کی سند ہے،
نہ مال کا نہ ہونا خدا کی طرف سے ناکامی کی دلیل ہے۔ امتحان کے مختلف انداز ہیں، پروردگار عالم نے امتحان لیا۔ ہاں یہ پرچہ آپ تبدیل کرنے کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک شخص سے صاحب اولاد نہیں ہے تو اولاد سے محرومی امتحان ہے، بے شک اولاد سے محرومی ایک امتحان ہے۔ کوئی شادی کو 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، یہ امتحان پروردگار نے انبیاء کا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان لیا گیا اور انبیاء کا یہ امتحان لیا گیا۔ تو یاد رکھیے گا یہ امتحان تو ہے، مگر فرض کیجئے کہ اولاد مل گئی، دعا تو مانگ سکتا تھا انسان کہ اے پروردگار مجھے اولاد دے دے، اس دعا میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امتحان کوئی کمپلسری امتحان نہیں، یہ امتحان بدل سکتا ہے، یہ فجر کی نماز والا امتحان نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ امتحان ایسا ہے کہ جس کی تبدیلی کی دعا خدا سے کی جا سکتی ہے۔ اس نے دعا مانگی، علاج کروایا، اور میرے ساتھ ہیں کہ جب تک اولاد نہیں تھی امتحان تھا، اس نے خدا سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے اولاد دے دے، کیا اس دعا پر کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ یہ کوئی کمپلسری امتحان نہیں ہے۔ تو اولاد کا ہونا نہ ہونا دونوں امتحانات ہو سکتے ہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا اسے صاحب اولاد بنا دے تو کیا امتحان ختم ہو گیا؟ پرچہ بدل گیا۔ پہلے محرومی اولاد کا امتحان تھا، اب تربیت اولاد کا امتحان ہے کہ اب یہ اولاد کی پرورش کیسے کرتا ہے، اب اس اولاد کی تربیت یہ کیسے کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک اولاد نہیں تھی تب تک تو خدا سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی، آل محمد کا واسطہ بھی دیا، سب کچھ کیا، اور جب اولاد مل گئی تو اب امتحان اس بات کا ہے کہ اس بچے کو یہ حسینی بناتا ہے یا نہیں۔